بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہیرا ماؤنٹ سروسز میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، گزشتہ 3 جمعہ ہمارے اوپر ایسے گزر چکے ہیں جن میں ہم مساجد میں جا کر جمعہ کی ادائیگی سے محروم چلے آ رہے ہیں، اور آنے والا جمعہ بھی شاید اسی کی نظر ہو جائے۔ اسی متعلق بہت سارے احباب کی جانب سے سوال یہ آ رہے تھے کہ آنے والا جمعہ ہم کس طرح ادا کریں۔ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ گزشتہ 3 جمعہ کے اندر علماء کرام کی جن باتوں پر ہم نے عمل کیا تھا، انہی باتوں پر اس جمعہ میں بھی عمل کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ مساجد میں گورنمنٹ کی طرف سے جتنے احباب اور جتنے لوگوں کا جمع ہونا درست قرار دیا گیا ہے، اتنے ہی لوگ مسجد میں جمع ہوں، یعنی 4 سے 5 افراد، ان سے زیادہ لوگ مساجد میں جمع نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جن شہروں اور دیہاتوں میں جمعہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان شہروں اور دیہاتوں میں گھروں میں بھی جمعہ کی جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 افراد، امام اور 3 لوگ، اس طرح کل 4 لوگ اگر ہوں تو جمعہ کی جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو آدمی امام بن رہا ہو، اس کو قرآن کریم کی تلاوت اچھی طرح آتی ہو اور وہ خطبہ بھی دے سکتا ہو، وہ مختصر ترین خطبہ دے دے اور جمعہ کی جماعت قائم کروا لے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن گھروں کے اندر اور جن آفیسز میں جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، یاد رہے کہ وہاں پر بھی زیادہ مجمع اکٹھا نہ کیا جائے، جتنے لوگ میسر ہو اتنے ہی لوگ جمعہ کی ادائیگی کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن جگہوں پر جمعہ قائم کرنے کی صورت پیدا نہ ہو، یعنی وہاں پر کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو جمعہ کی نماز پڑھا سکے، تو وہاں پر لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ظہر کی نماز ادا کرتے وقت یہ بات یاد رہے کہ جمعہ کے روز ظہر کی جماعت کرنا مکروہ ہے، لہٰذا جمعہ کے روز اگر آپ ظہر پڑھنے پر مجبور ہوں تو ظہر کی نماز تنہا ادا کر لے، اکیلے ادا کر لے، ظہر کی جماعت قائم نہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے احباب کی جانب سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک اہم شرط ہوا کرتی ہے، جس کا نام اذن عام یعنی عام اجازت ہے۔ اس کے متعلق سوالات آئے تھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جمعہ قائم کرنا ہو، وہاں پر اذن عام کی شرط پائی جانی ضروری ہے، یعنی اس جماعت میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہو، کسی کو وہاں پر آنے سے روکا نہ جائے۔ اس طرح کی شرط پائی جائے تب جمعہ درست ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھروں پر جمعہ ادا کر رہے ہوں اور مساجد میں جمعہ ادا کر رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے متعینہ افراد کے آ جانے کے بعد، 4-5 افراد کے جمع ہونے کے بعد گھروں کے دروازے اور مساجد کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ شرط فوت ہو رہی ہے، لہذا جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ موجودہ حالات میں پابندی اور سختی زیادہ ہے، بلکہ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ عام حالات میں نمازیوں کے ساتھ، امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ مار پیٹ اور بدسلوکی کے واقعات ہمارے سامنے نظروں سے گزرے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے موجودہ حالات میں صرف حالات کے تقاضے کے اعتبار سے اس طرح کر لیا جاتا ہے۔ تو اس شرط کے چھوٹ جانے کی وجہ سے علماء کرام نے جمعہ کے جائز ہونے کی اجازت دے دی ہے، شرعی اعتبار سے جمعہ قائم کرنا درست ہو جائے گا۔ جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس اہم شرط اذن عام کے متعلق اور بھی زیادہ جانکاری حاصل کرنی ہے تو آپ اپنے نزدیکی علماء کرام سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یا فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دلائل کے ساتھ اس مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے چلتے بہت سارے احباب کی جانب سے یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ جس طرح موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات اپنے گھروں میں 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور اسی جماعت میں عورتیں بھی شریک ہو رہی ہیں، تو یہ درست ہے۔ لیکن
اگر جمعہ کی جماعت گھر میں قائم کی جائے اور گھر کے مستورہ جماعت میں جمعہ کے لیے شریک ہو تو ان سے جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی یا انہیں مستقل ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اس کے اندر بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے، عورت ہے، لیکن یہ لوگ اگر جمعہ کی جماعت میں شریک ہو جائیں تب بھی ان سے جمعہ کی نماز ادا ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز مستقل انہیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دم ہے بلال آج چلنے سے یاری، لو اب الوداع